اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ قاتل لفظ قاتل قتل کرنے والے کو کہا جاتا ہے، قتل کرنے والا قاتل کہلاتا ہے۔ اور قتل کرنا ایک فعل ہے۔ قتل کرنا کیا ہے؟ کام ہے، ایک فعل ہے، ایک کام ہے۔ فعل یعنی کام۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کسی بھی کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ یہ قاتل فاعل کے وزن پہ ہے، وزن بھی اس کا فاعل ہی بنے گا۔ اور قانونی طور پر فاعل کسے کہا جاتا ہے؟ فعل کرنے والے کو یا کام کرنے والے کو۔ فعل یعنی کام کرنے والا فاعل کہلاتا ہے۔ یہ فاعل کے وزن پر ہی آئے گا۔ وزن اس کا کیا بنے گا؟ قاتل کا فاعل، یعنی فعل کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ اور یہ کیا کہلائے گی جی؟ اس میں فاعل جی، یہ اس میں فاعل کہلائے گا۔ اس میں فاعل کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کا پہلا حرف مفتوح یعنی زبر والا، پہلے حرف پہ زبر ہوگی، دوسرے کے نیچے دوسرا الف ہوگا، اور تیسرے پہ زیر ہوگی، اور آخر والا ساکن ہوگا۔ تو یہ فاعل، کام کرنے والے کو فاعل کہا جاتا ہے، اور اس میں فاعل کہیں گے۔ عربی زبان میں اس میں فاعل کہتے ہیں جی، یعنی زبر والے حرف کو کیا کہا جائے گا جی؟ مفتوح۔ فتح والا زیر والا حرف کیا کہلائے گا جی؟ مکسور۔ کسر والا کسرا۔ یہ دونوں یاد رکھنے کی چیزیں ہیں کہ عربی میں زبر کو فتح کہتے ہیں۔ یہ ہے جی زبر، اسے فتح کہا جاتا ہے۔ یہ ہے جی لفظ کے نیچے جو ہوگا زیر، اسے کہیں گے کسرہ۔ کسرہ جس لفظ پہ ہوگی اسے کیا کہیں گے؟ مفتوح۔ مفتوح۔ اور جس حرف پہ یہ زیر ہوگی اسے کیا کہیں گے؟ مکسور۔ جزم کریں گے مکسور۔ اور جزم جب آئے گی تو اس پہ ہم پھر بحث کریں گے۔ فی الحال ہم نے زبر اور زیر پہ بحث کریں گے۔ اور چوتھا لفظ ساکن ہے۔ ساکن کیا کہلاتا ہے؟ مجزوم۔ یہ ساکن ہے، اور یہ نشانی ہے اس کی ساکن کی، اسے جزم کہتے ہیں۔ اور جس لفظ پہ ہوگی وہ مجزوم کہلائے گا۔ مجزوم کہلائے گا جی۔ اب ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم اس فرق کو واضح کریں جو فعل، فاعل اور مفعول میں ہوتا ہے، اور فعل، فاعل اور مفعول بنانے کا طریقے پر ہم آگے چل کے غور کریں گے کہ اس کا قاعدہ کیا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ پچھلے سبق میں ہم نے میزان کلام عرب پر مختصر بات کی تھی۔ میزان کلام عرب کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتا؟ میزان کلام عرب میں نے لکھا بھی تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ یہ ہے میزان کلام عرب، یعنی عرب کے کلام کا میزان، ترازو، وزن۔ وہ کیا کہتے ہیں جی؟ اسے کہا جاتا ہے فا، عین اور لام، یعنی کوئی بھی لفظ
اس وزن سے خالی نہیں ہوگا، یا فا کے مقابلے میں ہوگا، عین کے مقابلے میں، یا لام کے مقابلے میں۔ مثلا قاتل کیا ہے جی؟ قتل ایک فعل ہے، ہم اس سے فعل پہ تلاش کریں گے، یا مصدر کو ہم تلاش کریں گے، مصدر ڈھونڈیں گے، اور مصدر کا جو قاعدہ بنے گا آگے چل کے ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ میزان کلام عرب کے بارے میں مختصر بات ہوئی۔ میزان کلام عرب کیا ہے؟ فا عین لام۔ تو ہر فعل میں 3 حروف ہوتے ہیں اور ایک حرف الف کے اضافے سے فاعل بن جاتا ہے۔ ہر فعل میں 3 حروف ہیں، یعنی فعل اس کا کیا بنے گا جی؟ قاتل کا قتل، قاتلا، یہ فعل بن گیا۔ یہ وزن ہو گیا جی فعلا کے وزن پہ، بر وزن فعلا، فعلا، قاتلا بر وزن فعلا۔ یہ فا عین اور لام، فا عین اور لام، اسی پہ اس کا وزن بنے گا۔ تو یہی بیسک اکائی ہوگی۔ اس میں اگر واو کا اضافہ کریں گے ہم تو یہ بن جائے گا اس میں فاعل، سوری الف کا اضافہ، الف کے اضافے کے ساتھ یہ بن جائے گا فاعل۔ اس میں صرف ہم نے الف اضافہ کرنا ہے، پہلے فا ہے، آگے الف ہے، آگے عین ہے، اور آگے لام۔ تو فا، الف اور عین اور لام، ایک لفظ کا یہاں پہ حرف کا اضافہ ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ الف۔ یہ اسی کے وزن پہ ہے، بلکہ اس کو یوں ہم اشارہ دیں گے، اس کے وزن پہ نیچے ہم نے ایک الف کا اضافہ کیا تو یہ بن گیا فاعل، یعنی اس میں فاعل۔ اچھا جی، فاعل میں ہمیشہ 4 حروف ہوتے ہیں۔ یہ پکا قاعدہ اور کلیہ ہے کہ فاعل میں 4 حرف ہیں، 1 2 3 اور 4، یہ فاعل ہے۔ اور مفعول میں ہم ایک میم اور ایک واو کا اضافہ کریں گے تو وہ بن جائے گا مفعول۔ یہ فاعل ہے جی مفعول، میم، فے، عین، واو اور لا، یہ بن جائے گا جی مفعول۔ مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس پہ کام ہوا ہو اسے مفعول کہا جاتا ہے، جس پہ کام ہوا ہو اسے مفعول کہا جاتا ہے۔ یعنی اب قاتل کا مفعول کیا بنے گا؟ مقتول۔ اسے میرا خیر اسام الخیر بتا دیجیے چلو۔ قاتل کا مفعول کیا بنے گا جی؟ قاتل کیا ہے جی؟ مقتول، اس میں فاعل، اس میں فاعل۔ اب اس کا مفعول کیا ہوگا جی؟ مقتول۔ مقتول مفعول کے بدل میں۔ ایسا مٹا دیجیے، پھر ہم مفعول کو لکھیں گے تاکہ بات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ مفعول، مفعول، قاتل کا مفعول کیا ہے؟ قاتل اس میں فاعل، اور اس کا مفعول کیا ہوگا جی؟ مقتول۔
مقتول. اب اس مقتول پہ ہم تھوڑی سی بحث کریں گے کہ یہ کیسے بنا ہے. یہ ایک بات ذہن میں آ جائے گی اور پھر ہمیں اس میں فاعل اور مفعول بنانے کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی. ہر جگہ مفعول کے لیے ایک میم مفتوحہ یعنی زبر والا میم مفتوحہ کا اضافہ کیا. میم مفتوحہ کیا ہوتا ہے جی؟ زبر والا میم زبر والا. اس کا اضافہ کیا اور اسے ابتدا میں لگایا. ابتدا میں ہم نے اس کا اضافہ کر دیا. میم کے بعد والے حرف کو ہر بار جتنی بھی بار آئے گا وہ مجزوم آئے گا. میم کے بعد جو بھی ہوگا یہ تو مفعول ہے نا, یعنی اب یہاں پہ قاتل ہے, ٹھیک ہے, تو مقتول بنا. مقتول کے بعد میم کے بعد جو آیا لفظ وہ مجزوم بنا جی, اسے مجزوم کہتے ہیں جی. مجزوم جزم بنا. اور ایسا ہر بار ہم کریں گے. اب اس میں کتنے ہیں جی؟ اس قاتل میں کتنے حرف ہیں؟ 1 2 3 اور 4. اس میں کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 اور 5. اس میں ایک الف کا اضافہ کیا تھا ہم نے اور اس میں 2 کا اضافہ کیا, میم کا اور کس کا کیا؟ واو کا. تو یہ مقتول. اب ہم اس میم اور واو کو اڑاتے ہیں تو پھر پیچھے کیا بچے گا جی؟ وہی لفظ جو پہلے آیا تھا. کیا تھا؟ قاتل. وہی لفظ قاتل بچ جائے گا, یعنی وہی 3 حرف جو میزان کلام عرب کے ہیں وہی سامنے آئے گا. فعل سے فاعل بنانے کے لیے پہلے حروف کے بعد الف بڑھایا تو مفعول سے پہلے میم لگا دیا. وہاں تیسرے حرف کے نیچے زیر لگایا تھا, یہاں تیسرے حرف پہ ہمیں پیش لگانا پڑی, جیسے قتل اور قاتل اور مقتول. اب یہاں پہ ہم بیسک کیا تھا جی؟ قاتلون. بیسک قاتلون تھا. یہ قتلون کیا ہے جی؟ یہ فعل ہے. فعل ہے. قاتل. ہاں شاباش. قاتلون قاتل اس میں فاعل. مقتول اور مقتول مفعول. مفعول. یہ اس کا طریقہ کار ہے اور یہ اس کی جدول بن گئی ہے. اب آپ کے ذہن میں جتنے بھی الفاظ آ رہے ہیں اور یہ ناظرین کے ذہن میں بھی جتنے الفاظ آ رہے ہیں ان الفاظ کو آپ اپنی اپنی کاپیوں پر لکھ لیں. 3 لفظوں والا فعل بنے گا, اس کے بعد اس میں فاعل اور اس میں مفعول بناتے چلے جائیں گے. قاعدہ اور کلیہ یہی ہوگا. آپ کے ذہن میں جو بھی لفظ آئے گا, مثلا اس کی مثال دیتے ہیں, ہم لکھتے ہیں یہاں پہ عالم. عالم کیا ہے جی؟ فاعل. اس میں فاعل. اس کا مفعول کیا بنے گا جی؟ بنائیں گے. شاباش 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 جی. نہیں, میم لگانے پہلے. معلوم. شاباش. معلوم. اور اس کا کیا بنے گا جی؟
فعل کیا بنے گا؟ علم علامہ. علامہ اس کا فعل بنے گا علامہ فعلا کا بنے. ٹھیک ہے جی. قاتلہ بھی اس کا فعل ہوگا، اس سب نہیں ہوگا، یہاں پہ ہم قاتلہ لکھیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ فعل ہوگا. اور قتلن اس کا مصدر ہوگا جی. چلو مصدر پہ بھی بحث ابھی میں کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ کو کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس لیے ہم نے اسے بھی سامنے لیا ہے. قتلن یا قتلن اس کا مصدر ہوگا، یعنی جس سے یہ الفاظ صادر ہو گئے. آگے ہم ایک اور مثال لیتے ہیں. ناصر عام استعمال میں ہوتا ہے. ناصر دیکھیں ناصر جی بنائے جی. ناصر کا مفعول شاباش بعید منصور اور اس کا فعل کیا بنے گا جی؟ شاباش نصر. نصر اس کا فعل بن گیا. اور اسی طرح نصرون اس کا مصدر ہوگا، یا نصرن ہوگا یا نصرون ہوگا. نصرن آئے گا یا نصرون آئے گا، ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے کیا ہے جی؟ خالق مثال کے طور پر، یا کوئی لفظ یار آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ بولو. شاباش اس سے بنا کوئی لفظ ہو. شاباش چل بھائی دست علی جو بڑا ہے علی جابر مجبور اور جابرا اس کا ہو جائے گا فعل. جبرن یہ مصدر آ جائے گا. جبرن. نصرن اسے بھی نصرن ہم لکھتے ہیں تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے. قتلن لکھتے ہیں، الف فالتو ہے اس کا، بیسک یہ قتلہ ہے. ٹھیک ہے. جب ہم پڑھتے ہیں پڑھنے میں یہ جبرن نصرن اور قتلن آئے گا جی. آگے کیا ہے اور کوئی لفظ نہیں؟ اور کوئی لفظ؟ شاباش آخری لفظ ایک آدھ بولو جی. آپ بولو. اپنے نات بناوے مشتاق ہوں. علی یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ابھی، کیونکہ یہ مشتاق ہوں چون لفظ بڑھانا. ہاں یہ پھر ایک اور بحث چھڑ جائے گی جو ابھی ہم چھیڑنا نہیں چاہ رہے. تیرا کیا نام ہے؟ رافع. یہاں لکھتے ہیں آخری ہم لکھنے لگے. رافع اس کا فعل کیا بنے گا؟ رافع. رافع یہ کیا ہے؟ فعل فاعل اسم فاعل اور اس کا مفعول کیا بنے گا؟ بنائے نا آپ اپنے نام کا تو بنائے. شاباش. پیچھے قانون یہ قانون میں نے ابھی نہیں اس کو ختم کیا، یہ آپ کے سامنے ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے. اس کا جو بنیاد تھی کیا تھا؟ رافع.
رفعن یا رفعن، رفع یرفع رفعن. رفعن یہ کیا ہے؟ مصدر. مصدر جی کیا بشا بشا مفعول بنائے. ادھر تم پڑھا مرفوع. مرفوع ایک اور مرفوع ہوتا ہے یہاں پہ، ایک منصوب ہوتا ہے ایک مرفوع ہوتا ہے. ٹرم استعمال ہوتی ہے ہماری عربی میں، چلو اس پہ بعد میں آگے چل کے بحث کریں گے. مرفوع کیا ہوتا ہے؟ پیش والے کو مرفوع کہتے ہیں. رفع، ضمہ، کسرہ، وہ آگے چل کے ہم اس کی طرف جائیں گے. تو یہ تھا جناب کا آج کا سبق. وما علینا الا البلاغ.